الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، اور مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ
माँ की ममता भरी गोद से फूल जैसी बेटी छीनता, गड़ा खोद के धक्का देकर ऊपर मिट्टी डाल देता। अगर कोई बाप इतना जालिम था, इतना सफाक था, तो वो इस काबिल था कि वो माशरे में सर उठाकर जी सकता है, और अगर किसी के हाथों में इतनी सख्त नहीं कि अपनी जिंदा बेटी का गला दबा सके, तो वो इस काबिल नहीं था कि माशरे में सर उठाकर जी सके। ये अरब मुआशरा है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी बयान किया है। वो अमलन बेटियों को ज़बह किया करते और बहनों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते। जिस दौर में बेटी ज़बह की जा रही थी, जिस दौर में बहन ज़िंदा दरगोर कर दी जाती, मेरे हुजूर उस दौर में कलिमा हक़ बुलंद किया और हुजूर मैं बेटियों को ज़बह करने वालों सुन लो, फ़ातिमा तो बिदअतु मिन्नी, मेरी फ़ातिमा तो मेरे जिगर का भी टुकड़ा है। ये कलिमा मोहब्बत भी है, ये कलिमा जिहाद भी है। देखिए आज मैं या आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस माशरे में बेटी की इज्जत है, आज इस माशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप अपनी झुकी हुई कमर पे बोरियां लात लात की मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। जवान साल बाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहनों को इज्जत के साथ बयाना है। यार ये बाप तो ज़बह करता था, ये भाई तो जिंदा दरगोर कर देता था, इनके सीने में इतना कूट कूट कर प्यार किसने भर दिया? जवाब एक ही मिलेगा, ये फैज़ है आमीना के लाल का, ये फैज़ है मिलाद वाले आका का, जिन्होंने कटती बेटियों को इज्जत और ज़बह होती हुई बहनों को ज़िंदगी की बहारें अता फरमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन सहाबा को आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन घर तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि हुज़ूर आज बड़ा अजीब वाक़या हुआ। हुज़ूर मैं आयशा आज क्या हुआ? अर्ज़ की हुज़ूर एक हबशिया नयाद औरत आई और उसने आकर दरवाज़े पर सदा लगाई। मैंने घर में तलाश किया कि कोई चीज़ मिल जाए तो मैं साइल को सदका कर दूँ। तलाशी बिस्यार के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली और मैं उसको वही सदका कर दी। हुजूर उसने उस खजूर के दो टुकड़े किए, एक दाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया और एक बाईं जानिब वाली बेटी को खिला दिया। हुजूर माँ खुद भूखी थी, उसका अपना पेट भी कमर से लगा हुआ था, लेकिन उसने खुद कुछ नहीं खाया और सब कुछ अपनी बेटियों को खिला दिया। ये कहते कहते उम्मुल मोमिनीन आप दीदा हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर मैं सुनो आयशा, अगर कल क़यामत के दिन इन बच्चियों की माँ को जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया तो ये बेटियां दरमियान में आड़ बन के खड़ी हो जाएंगी कि मालिक हम तो अपनी माँ को जहन्नम में नहीं जाने देंगी, अल्लाह इन बच्चियों की सिफारिश कबूल करके इनकी माँ को जन्नत अता करेगा। कहाँ बेटियां बाई से शर्म व नंगवार समझी जाती थी तो कहाँ बेटियां ही दुखुले जन्नत का सबब करार पाईं। खुद फरमाया जिसको अल्लाह ने दो बेटियां या दो बहनें अता की, फिर उसने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, यहाँ तक कि उनका निकाह कर दिया और फिर पीछे से भी उसने खैर खबर रखी, तो मेरे हुजूर माते इतना खुशकिस्मत शख्स है कल क़यामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जितनी ये दो उंगलियां आपस में करीब है। ये एजाज़ ये तकरीम किसको मिलेगी? जिसने बेटियों से वफा की होगी। बहनें क्या होती हैं ये ज़माने को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की ना कोई सगी बहन थी और ना कोई सगा भाई। मेरे हुजूर दुर्रे यतीम हैं, लेकिन जब रज़ात का शर्फ अता करते हुए मेरे हुजूर हज़रत हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो आप जानते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिनका नाम शीमा या शैमा बताया जाता। वो रिश्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन लगती थी। कबीला बनु साद के रवाज के मुताबिक शाम को जब माएँ खाना पकाने लगती तो बहनें अपने भाई गोद में उठाकर बाहर खुले मैदान में ले आती। हर बहन की गोद में उसका भाई होता और वो अपने भाई के हुस्न के कसीदे पढ़ रही होती। अगर किसी के भाई का रंग काला होता तो वो कहती रंग काला है तो क्या हुआ, मेरे भाई के नकूश देखो कितने खूबसूरत हैं, इसकी उठी हुई नाक, इसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें तो देखो कितनी प्यारी है। तो वो नकूश को मयारे हुस्न करार देती। और अगर किसी के भाई का रंग गोरा चिट्टा होता तो वो कहती जनाब रंग नहीं तो कुछ नहीं, हुस्न तो होते ही सारा रंगत में है, मेरे भाई का रंग देखो कितना गोरा चिट्टा है। तो ये बहस मुबासा चल रहा होता
اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اور یار ہوتا بھی کیوں نہ جس بہن کی گود میں دو جہاں کا سردار بھائی بیٹھا ہو۔ پھر ان کا ناز تو بنتا، وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا ابقی لنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کال اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھنا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت النبی، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگے، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لیا۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آگئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا بہن کا رشتہ کتنا معتبر۔ وقت سمٹ رہا ہے، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی
منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی کہ پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہاں میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ محبوب علیہ السلام نے تو جوڑنے کی تعلیمات دی تھی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہوگی۔ ہم خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ گئی، رشتے ٹوٹ گئے، بھائی بہنوں سے اور بہنیں بھائیوں سے نفرت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہوگا کہ ہمیں تو جوڑنے کا حکم تھا، ہمیں تو صلح کر لینے کی تاکید تھی، ہمیں تو معاف کر دینے کی عادت سکھائی گئی تھی، لیکن ہم نے اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل کی خاطر خون کے اور دودھ کے رشتے بھی توڑ دیے۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا یار، غلطیاں کوتاہیاں انسانوں میں ہی ہوتی ہیں۔ اگر میں نے کسی پر نشان لگایا ہے کہ یہ بندہ فارغ ہے تو پھر کسی نے میرے پر بھی تو نشان لگایا ہوگا۔ تو بندے تو انسان ہیں، انسانوں میں خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطی کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے کوئی دوست ہیں تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ یار غلطی تو نماز میں بھی ہو جائے تو رب نے سجدہ سہو رکھا ہوا ہے، غلطی ہو گئی تم جو ہے فرض واجب جو ہے وہ فرض تاخیر سے ہو گیا یا تم نے واجب چھوڑ دیا، تم ابھی بھی سجدہ سہو کر رہے ہو، تمہاری عبادت قبول کر لیں گے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بہن بھائیوں کے رشتوں کو نبھانے کا مزاج پیدا کریں، صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا صاحب، ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہ تصور، یہ یقین اپنی روح میں اتاریں۔ چند ٹگوں کی خاطر، ایک آدھے مرلے، ایک آدھے پلاٹ کی خاطر جو ہے وہ کسی کی عزت پامال کرنے کا اگر مزاج بن گیا، جھوٹے مقدمے بنا کر اگر پلاٹ حاصل کر بھی لیا صاحب، یہ قبر میں تو نہیں جائے گا صاحب، یہ پیچھے رہ جائے گا۔ ہم نہیں تھے تو سب کچھ یہاں موجود تھا، ہم نہیں ہوں گے یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ ہم خالی ہاتھ آئے تھے، بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پر مکمل کروں گا۔ میرے حضور علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیا اور میرے محبوب گھر تشریف لائے اور حضور میں کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا؟ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ ہم نے سارا راہ خدا میں بانٹ دیا، یعنی اتنا بانٹا ہے کہ سارا ہی بانٹ دیا۔
اور یہ صرف بکری کا ایک کھر بچا ہے۔ تو میرے حضور پتہ کیا فرمایا؟ حضور میں عائشہ بچہ یہ تو نہیں ہے، بچہ تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہوا ہے۔ ہم سب دھوکے میں ہیں صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو اکاؤنٹ میں ہے، جو بٹوے میں ہے، جو الماری میں ہے، وہ میری بچت ہے۔ آپ بھی یہی خیال کرتے ہیں۔ یہ آمدن ہے، یہ اخراجات ہیں، جو پیچھے بچ جائے وہ بچت ہوتی ہے۔ بچوں کی فیسیں دے دی، گھر کے اخراجات پورے کر دیے، گیس کا بجلی کا بل دے دیا، تو جو پیچھے بچ گیا وہ بچت ہے نا۔ یہ میرا حساب ہے، یہ آپ کا حساب ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، ریاضی کا اصول یہ کہتا ہے، اکاؤنٹنٹ یہ کہتا ہے، منشی بھی یہی بتاتا ہے، لیکن صاحب یہ سب دھوکہ ہے۔ بچت صرف اس سارے میں وہ ہے جو تم نے اس کے نام پر بانٹ دیا ہے۔ آج صبح سے میں یہ عہد کروں، اگر 1 کروڑ روپے کا کاروبار ہے تو اس خانے میں کیا ہے؟ حقیقی بچت کا وہ خانہ، اللہ اکبر۔ ویسے تو اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں ساتھ لے کر چلا جاؤں، ایک رستہ موجود ہے، اس کے نام پر بانٹنا شروع کر دو۔ جیسے ہی قبر میں پہنچو گے، جتنا بانٹا ہوگا کئی گنا بڑھا کے ادا کر دیا جائے گا، اور یہ رحمتوں کا حصار اس کو ملے گا جو بانٹنے والے ہیں۔ یہاں رک کر ایک بات اور بھی کہہ دوں، بانٹنے سے مراد صرف درہم و دینار یا دولت نہیں صاحب، پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، الفت بانٹیے۔ وہ غریب صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آقا جی ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو درہم و دینار نہیں، امیر صحابہ اتنی سخاوت کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے۔ تو حضور میں تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جائے۔ اللہ، دین تو اتنا خوبصورت دین ہے۔ دین تو مجھے کہتا ہے وہ لقمہ حلال جو تم کما کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، اللہ کے ہاں اس پر بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ جو رزق حلال، ایک حدیث میں ہے وہ شخص جس کی اولاد زیادہ تھی اور ذرائع آمدن تھوڑے تھے، بچے زیادہ تھے اور آمدن تھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے مزدوری کی، اوور ٹائم لگایا، محنت کی، اور لقمہ حرام اپنی اولاد کے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن جس دروازے سے چاہے گا جنت میں جا سکتا ہے۔ تو وہی مزدوری، وہی محنت، وہی بانٹنے کا مزاج، یہ جوڑنے والوں کی تعلیمات کا عنوان ہے۔ آئیے صلح کر لینے کا مزاج پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ پورے شہر میں پھول بانٹ دیجئے، شاید یہ مشکل ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سارے شہر کی جو ہے وہ کانٹے اٹھا لیجئے، شاید یہ بھی مشکل ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سب کے دکھ جو ہے ختم کر دیجئے، میں یہ نہیں کہتا آپ ساروں کی مصیبتیں اپنے کھاتے میں ڈال لیں، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں اگر آپ سارے شہر میں پھول نہیں بانٹ سکتے تو کم از کم کسی کی راہ میں کانٹا تو نہ بچھائیے۔ اگر آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو یار کسی کا برا تو نہ کیجیے۔ کسی کو رستہ دے نہیں سکتے تو کم از کم کسی کا رستہ بند تو نہ کیجیے۔ کسی کو دے نہیں سکتے تو کسی کا کم از کم حق چھینیے تو مت۔ کسی کو عزت دے نہیں سکتے تو کم از کم کسی کو رسوا تو نہ کیجیے۔ محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیقات عطا فرمائے۔